جیسا کہ بتایا جا چکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کے جتنے نسخے لکھے گئے تھے ان کی کیفیت یہ تھی کہ یا تو وہ متفرق اشیاء پر لکھے ہوئے تھے، کوئی آیت چمڑے پہ، کوئی درخت کے پتے پر، کوئی ہڈی، یا وہ مکمل نسخے نہیں تھے۔ کسی صحابی کے پاس ایک صورت لکھی ہوئی تھی، کسی کے پاس 10 صورتیں اور کسی کے پاس صرف چند آیات، اور بعض صحابہ اکرام کے پاس آیات کے ساتھ تفسیری جملے بھی لکھے ہوئے تھے۔ اس بنا پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں یہ ضروری سمجھا کہ قرآن کریم کے ان منتشر حصوں کو ایک جگہ لے جا کر محفوظ کیا جائے۔ انہوں نے یہ کارنامہ جن محرکات کے تحت اور جس طرح انجام دیا، اس کی تفصیل حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمائی کہ جنگ یمامہ کے فوراً بعد جب حضرت ابوبکر نے ایک روز مجھے پیغام بھیج کر بلایا، میں ان کے پاس پہنچا تو وہاں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی آ کر مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ جنگ یمامہ میں قرآن کریم کے حفاظ کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی، اور اگر مختلف مقامات پر قرآن کریم کے حافظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ ناپید نہ ہو جائے۔ لہٰذا میری رائے یہ کہ آپ اپنے حکم سے قرآن کریم کو جمع کروانے کا کام شروع کر دیں۔ میں نے حضرت عمر سے کہا کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نہیں ہوا وہ ہم کیسے کریں؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ خدا کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ مجھے بھی اس پر شرح صدر ہو گیا، اور اب میری رائے بھی وہی جو حضرت عمر کی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے مجھ سے فرمایا کہ تم نوجوان اور سمجھدار آدمی ہو، میں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں رکھتا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتابت وحی کا کام بھی کرتے رہے ہو، لہٰذا تم قرآن کریم کی آیاتوں کو تلاش کر کے انہیں جمع کرو۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر یہ حضرت مجھے کوئی پہاڑ ڈھونے کا کام دے دیتے تو مجھ پر اس کا اتنا بوجھ نہ ہوتا جتنا جمع قرآن کے کام کا ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ وہ کام کیسے کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق مجھ سے بار بار کہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اس رائے کے لیے کھول دیا، اور جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی رائے تھی میں بھی اس پہ متفق ہو گیا۔ چنانچہ میں نے قرآنی آیات کو تلاش کرنا شروع کیا اور کھجور کی شاخوں، پتھر کی تختیوں اور لوگوں کے سینے سے قرآن کریم کو جمع کیا۔